رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب عليهم ولا صلوات اللہ صلی علی محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہ صلی علی محمد ذرا بلند تر صلوات اللہ صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین صلوات پھر بھی ذرا بلندر صلوات پڑھتے ہیں اللہم میں نے آپ کے سامنے 10واں پارہ سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت تلاوت کی جس کا مجموعہ 9 بنتا ہے 36 نمبر آیت میں ارشاد ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم اسی 10 دن اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں عرض کریں گے بڑی مدت کے بعد میں چاہتا ہوں کہ کچھ حجاب ہٹا دیے جو حجاب ڈالے ہوئے ہیں یا ڈالے گئے ہیں یا ہیں ان کو بالکل ہٹا دیا جائے تاکہ پھر پتہ چلے اللہ کیا ہے اور آل محمد بالکل ان آیہ کریمہ کو خاص کر سمجھنا ہے میں بالکل جلدی نہیں کروں گا نہ مجھے جلدی ہے سمجھا کے دلیل کے ساتھ منطق و فلسفہ اور علم کلام کے ساتھ بات کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے جج آپ ہیں میں بیان کروں گا فیصلہ آپ نے دینا ہے
اور انشاءاللہ علم اور قرآن کی روشنی میں بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 14 کو بنا کے اپنی دلیل کیسے بنائی، اور دلیل بھی یہ وجود ہو کے ذات کی ہے۔ پھر میں جملہ کہوں، خدا کے لیے میری طرف دیکھیں، اور ذات بھی وہ جو نہ سمجھ آتی ہے نہ عقل میں آتی ہے۔ پھر آپ مجھے فرمائیں جب وہ عقلوں میں نہیں آتا تو سمجھا کن کے ذریعے گیا؟ بات میری سمجھ آ رہی؟ علم میں نہیں آتا، ادراک و افہام میں نہیں آتا، پھر اللہ نے اپنے آپ کو سمجھانے کا اگر ذریعہ بنایا ہے، بلّہ اس میں کہ ضرور کہوں گا ان 14 کو وجود دے کر یہ اللہ کی دلالت وجودی ہیں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ دلالت لفظی نہیں، دلالت وجودی۔ جب وجودی ہیں تو انشاءاللہ اس پہ ہم نے بحث کرنی ہے، اور انشاءاللہ داستین اس پہ بحث کریں گے۔ اچھا ابھی ہے، میں چاہتا تھا یہ ہو جائے گا، اچھا تھوڑی لگے، ٹھیک ہے سرکار، یہ بھی اپنا کام کریں، ہم بھی اب اپنا کام کرتے ہیں۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس آیہ کریمہ میں خالق ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا، یہ حرف تحقیق کے لیے آتا ہے، یقین کے لیے آتا ہے، بشرطے کہ اس میں اللہ کے ساتھ ہو۔ بات سمجھتے ہیں؟ اس میں اللہ کے ساتھ ہوگا تو یقین، علم الیقین کے معنی میں ہوگا، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہ انا اللہ کے اسم کے ساتھ آیا ہے، میں جملہ کہوں اللہ کے ساتھ نہیں آیا، اسم کے ساتھ آیا۔ دیکھیں یہاں بولا اسم گیا ہے، مانا اللہ گیا ہے۔ بولا کیا گیا ہے یار؟ سنتے ہیں میری بات، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ جو اللہ کی اسم آئی ہے، لفظ آئے، یہ تو لفظ ہے، یہ تو اللہ نہیں ہے۔ بولا یہ گیا، مانا ہو گیا، ٹھیک ہے سر، اس میں شرک نہیں ہے۔ بولا یہ گیا، مانا وہ، اس کے بغیر ہم مان نہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں قربتان اللہ کہتے ہیں، وہ جو اللہ کا وہ تو اسم ہے۔ بولا اسم گیا، مانا اللہ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی بحث کریں تھے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ انا علم الیقین کے لیے آیا ہے کہ اللہ یقیناً ہے۔ دیکھیں یہ یقین ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ جہاں اللہ فرما رہا ہے وہاں اس کے یقین کے لیے یہ قرآن بنا ہے۔ یقین الہی پر قرآن اعجاز کی صورت میں آیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ دوسری اس انا کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کلام پر کسی کلام پر یہ داخل ہوتا ہے تو وہ مابعد کلام کی عظمت کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اس کی تصدیق کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ وہاں عظمت اس کے لیے، عظمت کے لیے آتا ہے۔ اب وہ اس کی عظمت کس معیار کی ہوگی؟ جو معیار اللہ کا ہے۔ ہماری عظمت کا معیار نہیں ہوگا، ہم تو اپنی وسعتوں کے مطابق، صلاحیتوں کے مطابق عظمت کریں گے۔
लेकिन जिस मेयार से अल्लाह अजमत चाहता है वो मेयार तो अल्लाह का है। इसका मकसद है जिस मेयार से अल्लाह अजमत चाहता है कोई ऐसे मुअज्जम होना जरूरी है जो उसी अजमत का खुद मेयार बने। अच्छा, अल्लाह जो इबादत चाहता है उसकी इबादत का मेयार हम आप हैं। जरा हम और आप उसकी इबादत का मेयार नहीं है। इबादत के मेयार ये है, यार इबादत के मेयार में, मकामे इबादत में अगर ताजीम से इबादत बढ़ जाए तो फिर समझ लेना इनकी ताजीम इबादत के बराबर है। रसूल है सजदे में, पुश्त पे आ गया हुसैन, इबादत ताजीम में बड़ी है। तो फिर इनकी ताजीम इबादत के बराबर है, बल्कि बराबर नहीं, ताजीम पहले है फिर इबादत। समझ रही जी? रसूल तो इबादत में है ही, मेयार इबादत तो जारी है। नाना शाह जी, जारी है या नहीं है? खुदा की कसम मैं क्या कहूँ आपको, अगर मेयार इबादत पर रसूल की इबादत ना होती तो नमूना इबादत रसूल कैसे होते? अल्लाह की इबादत का मेयार ही रसूल है। यही कमाल है रसूल के लिए कि इतना मेयार इबादत है। अगर नमाजी को नमाज में बुला ले ना है तो इबादत बातिल। क्या ये वैसे आगे चलेगी, लेकिन अब जुमला दरमियान में वैसे आ गया। रसूल तो है इबादत में। पहले आप मेरी बात समाज फरमा लें, रसूल इबादत में है, उस मेयार इबादत में जो वो चाहता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आके फकत बैठे हैं। हाय हाय हाय। अब मैं लफ्ज़ कहूँ, अगर आप मेरे साथ मुत्तफिक हूँ या ना हूँ, या आपकी अपनी मर्जी है, जिसका बैठना रसूल की इबादत के बराबर हो उसे हुसैन कहें। ठीक है, या अली, या अली। इन्ना अगर इसमें अल्लाह के साथ आए तो वो इल्मुल यकीन के लिए आए। अगर अल्लाह के अलावा किसी इसम के लिए आए तो वो माबाद कलाम की अजमत तो तस्दीक के लिए आता है। और उसमें खास कर ये होता है कि माबाद कलाम में खालिक किनायतन, किनाया से मुराद ये है कि लाजिम का इरादा करके मलजूम का जिक्र करना। ये लाहौर है, ये कोई करिया गांव नहीं है। यहाँ भी आप बार बार कहें कि फिर कहे, ये नहीं होगा। हाँ हाँ, गांव में तो कहते हैं वला आखी थी, वला आखी नहीं है यहाँ। अभी भी वहां मुझे कह रहे, मैंने कहा यार ठीक है वला आखांगे। लाजिम का इरादा करके, देखिए तौहीद की बात हो रही है, जब तौहीद की नायतन बात करेगी, लाजिम का इरादा करके मलजूम का जिक्र करना। वहां लाजिम भी होगा, मलजूम भी होगा। मलजूम का जिक्र होगा, लाजिम का इरादा होगा।
اسے کہتے ہیں کنایا. اور ارادہ کس کا ہوگا؟ جس کا کلام ہے. اب یہاں مابعد کلام میں چونکہ ذکر وہ جو ارادہ ہوتا ہے وہ لازم کا ہوتا ہے اور ذکر ملزوم ہوتا ہے. یہاں شبہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والے، سمجھنے والے، دیکھنے والے، پڑھنے والے وہ ملزوم مراد لیتے ہیں، حالانکہ ملزوم لازم ہوتا ہے. ذکر ملزوم کیا جاتا ہے، ارادہ لازم کا ہوتا ہے. وہاں مراد کیا لیتے ہیں؟ پڑھنے والے شبہ پیدا کرتے ہیں کم علمی یا کم توجہ کی وجہ سے، وہ ملزوم ہی کو مراد لے لیتے ہیں. جو کہنے والے کا ارادہ ہے اسے سمجھتے نہیں ہیں. اب میں دوسرے معنی میں کہوں، ترجمہ ملزوم والا ہو جاتا ہے، لازم کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. ایک میں یہاں ایک لفظ کہوں، اب قرآن ایک لفظ کہتا ہے، اس میں کنایا ہے، اسے سمجھنا ہے. لفظیں کچھ ہوں گی، اس دیکھیں ملزوم ذکر ہوگا، ارادہ لازم کا ہوگا. اب اللہ جنت کی حوروں کا ایک ذکر کر کے ان کی عفت کو، طہارت کو بیان کرتا ہے، کنایتاً بیان کرتا ہے. میں نے جنت کی حوروں کا ذکر کیا، ہم نے دیکھی نہیں لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے اور ان کا ذکر بھی فرما رہا ہے، اور اس میں یہی کنایا کہ اسے کنایا بیدیہ کہتے ہیں. ذکر حوروں کا ہو رہا ہے، اس کی عفت کا، عفت سمجھتے ہیں طہارت و پاکیزگی کا، لیکن بیان اس میں ملزوم کا ہے، ارادہ لازم کا ہے. اب اللہ کہتا ہے وَإِنْدَهُمْ، اور جنتیوں کے نزدیک، اندہم، ہم کون ہے؟ جنتی. اندہ بھی آیا، اسے پھر ابھی بحث کریں گے. وَإِنْدَهُمْ، ان کے نزدیک، جنتیوں کے نزدیک، اندہم قاصرات الطرف، اینن، عین یہ نون، اینن کأنہن بیض مکنون. اوئے ہوئے 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 ہوئے، لطف لے خدا کرے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. اندہم، جنتیوں کے نزدیک کیا ہوں گی؟ قاصرات الطرف. قصرات کہتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں اس آنکھ کے کنارے کو. اب نیچے نہ دیکھیں خدا کے لیے، میری طرف دیکھیں. طرف کہتے ہیں کنارے، ویسے بھی طرف کنارہ ہوتا ہے. قاصرات الطرف، قصرہ مانے ہوتا ہے جھکنا. وہ جو جنت کی حوریں ہیں وہ اس آنکھ کے کنارے کو جھکائے ہوئے ہوتی ہیں. قاصرات الطرف. آگے کیا کہتا ہے؟ اینن، اینن، حالانکہ ان کی آنکھیں ابھری ہوئی اور بڑی بڑی ہیں. اینن مانے بڑی. جنت کی حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی، اور ان کا جو کنارہ ہے آنکھ کا وہ حیا کی وجہ سے جھکا ہوا ہے. صحیح. جو بڑی آنکھ والی، جو بڑی آنکھ ہوتی ہے اور ابھری ہوئی آنکھ ہوتی ہے اور اس کی لمبی آنکھ ہوتی ہے، اسی کو تشبیہ دی گئی ہے ہرن کی آنکھ سے. ہرن کی آنکھ بڑی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، راضی ہے یا ناراض تو نہیں ہے نا؟ بڑی بڑی آنکھ، ہرن کی آنکھ جنہوں نے دیکھا ہے خدا کے لیے انہیں کسی اور تصور سے اس طرح نہ دیکھیں، کسی قرآن کے تصور سے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا. پتہ نہیں، میں نے کئی مرتبہ ان کو اسی نظر سے جا کے دیکھا ہے. غزالی آنکھ. اور وہ اندر ہاتھیوں والی آنکھ نہیں ہوتی، اندر نہیں ہوتی، باہر ابھری ہوئی، ڈھیلا ابھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی طرف جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے. اس لمبی طرف میں یہ آنے والے شکار کو مڑ کے نہیں دیکھتی، اس طرف سے دیکھ لیتی.
شاہ جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خالق نے اسے یہ ایک صلاحیت دی ہے بڑی آنکھ کی بنا پہ اور ابھری ہوئی آنکھ کی بنا پہ کہ یہ آنے والے شکار کو پلٹ کے نہیں ایسے نہیں دیکھے گی، پھر نہیں بھاگے گی، اس طرف سے ہی دیکھ لیتی ہے، دیکھنے سے فوراً یہ بھاگ جاتی ہے تاکہ شکار سے بچ جائے، اور یہ اللہ کے لیے ضروری تھا جب آنکھ ہی ایسی دی ہے۔ یہ شاہ جی بھاگ جاتی ہے، شکار پیچھے آتے آتے یہ بہت آگے نکل جاتی ہے۔ یہی جملہ جنت کی حوروں کو دیا گیا کہ ان کی آنکھیں بھی بڑی بڑی اور ایک کنارے کا لمبی اور ابھری ہوئی، وہ اتنی باحیا ہیں کہ وہ اس کنارے سے ہر شے کو دیکھ سکتی ہیں مگر غیر شوہر کو نہیں دیکھتی کہ آنکھیں جھکی رہتی ہیں۔ یہ کنایہ کہ بھئی دیا ہے، یعنی کیا مطلب ہوا؟ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ ان کی عفت و پاکیزگی کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ وہ اتنی پاکیزہ ہیں اس نظر سے بھی غیر شوہر کو نہیں دیکھتی۔ بیان ان کی عفت ہو رہی ہے۔ اگر لفظ عفت ہوتا یا ہوتی لفظ عفت تو اتنی پاکیزگی بیان نہ ہوتی جتنی کثرات طرف میں آئی ہے کہ اس کی وہ نظر بھی جھکی رہتی ہے، غیر شوہروں پہ نہیں پڑتی، اتنی پاک دامن ہے۔ اسے کہتے ہیں کنایا۔ اب ذکر کیا ان کی کس کا؟ آنکھوں کے جھکنے کا۔ مراد کیا لیا؟ لازم۔ لازم کیا ہے؟ ان کی عفت۔ دیکھیں کنایہ میں کتنی بڑی بات آ گئی۔ کنایہ ابلغ من التصریح، وضاحت سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے، لہذا اللہ کنایتاً جب اس بات آگے ذرا میں بیان کر دوں تھوڑا سا۔ اینن بڑی بڑی آنکھیں، کانہن بیض مکنون، ایسے وہ نظر آئیں گی ہے جیسے کہ ایک سفید چھپا ہوا انڈا ہوتا ہے۔ بیض کہتے ہیں شتر مرغ کے انڈے کو، اور وہ شتر مرغ کے پرو میں چھپا رہتا ہے لہذا میلا نہیں ہوتا۔ اور اس میں خصوصیت یہ ہے شتر مرغ کے انڈے میں کہ یہ اتنا سفید ہے، اس کے اندر پیلی پیلا رنگ خالق نے بھر کے اس رنگ کو کمال تک پہنچایا ہے۔ تمام رنگوں میں خوبصورت ترین رنگ ہی یہی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہاں اللہ کیا مراد لے رہا ہے؟ چونکہ انا کے بعد مراد ہوتا ہے لازم، بیان کیا جاتا ہے ملزوم، چونکہ اس میں شبوں کا تصور ہے لہذا انا لگا کے اللہ پہلے کہتا ہے خبردار جو ذکر کیا گیا ہے اس کو نہ سمجھنا، وہ ملزوم ہے، ہمارا ارادہ لازم کا ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے بابا؟ انا لگا کے انا، اللہ وہ شبو دور کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں لغت میں استقرا، الف سین تے قاف دو نکت الف حمزہ، استقرا کے معنی ہے غور و جستجو کی تاکید۔ انا نے آ کے خبردار کر دیا آگے خطرہ آنے والا ہے، سمجھنا اچھی طرح سے، کہیں ملزوم کو نہ سمجھ لینا، لازم سمجھنا۔ اب انا نے آ کے ہمیں بیدار کر دیا، ہمیں ہوشیار کر دیا، ٹھیک ہے؟ جو ہی کہیں اب گھبرا گئے، جو ہی کہیں انا آیا نہیں، سیانے لوگ گھبرائے نہیں، کہ اللہ کہہ رہا ہے خبردار آگے اشتباہ آ رہا ہے، کئی غفلت کی وجہ سے، جلدی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے، بے پرواہی کی وجہ سے شبہ آ جائے گا، اسے سمجھنا ہے جو ہم مراد لینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے انا
یہ انا جو آتا ہے اس خطرے کے پیش نظر پہلے لگا دیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات میری ٹیپ بھی ہو رہی ہے میرے بھائیوں. میں اپنی طرف سے جو کہوں گا گرفت ہو بھی سکتی ہے لیکن ٹیپ سننے کے بعد. اب انا میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انا عدت الشہور، اللہ فرما رہا ہے کہ مہینوں کی تعداد. اب ارادہ لازم کا ذکر ملزوم. اب ملزوم کون ہے؟ مہینے. اب تو سمجھ آ جانی چاہیے. ملزوم ہے مہینے. سال کے کتنے مہینے؟ نظامی 12 پہ رکھ دیا. کیسی مثال دی ہے جو ہر وقت اسی مثال میں ہم رہتے ہیں. جتنی سال 80 سال بھی گزرے ہیں تو ان مہینوں نے سال بنائے. گزرے یا نہیں؟ یہی مثال اللہ نے دی. انا عدت الشہور، مہینوں کی تعداد. عدہ کہتے ہیں مکمل تعداد کو. تو جو فرمائے تعداد، عدد والی گنتی، اس میں تعداد جاری رہتی ہے. جاری، پھر فرضی بھی جاری رہتی ہے، فرضی بھی جاری رہتی ہے. عدد میں گنتی ختم نہیں ہوتی. عدہ میں تعداد مکمل ہوئی، گنتی ختم. پریشان نہ ہوں، پریشان شاہ جی پریشان نہ ہوں. اس کے علاوہ دوسری طریقے سمجھانا میرے لیے بھی مشکل ہے. انا یقیناً، انا کہہ کے اللہ کہہ رہا ہے اے شہور کی لفظ میں نے بیان کی ہے، یہ ملزوم ہے ہمارا، اسے مراد ہماری لازم ہے. خیال کرنا کئی شبہ نہ پیدا ہو جائے، لیکن آج تک ترجمہ یہی کیا گیا ہے. یہی ملزوم کا ترجمہ ہوا ہے جو لازم کے ترجمے میں میں دلیل سے بدلنا چاہتا ہوں. انا عدت الشہور، مہینوں کی تعداد. اللہ فرما رہا ہے مہینوں کی تعداد. آپ سے ایک سوال کریں گے، ابھی کرتا ہوں میں. مہینوں کی تعداد عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک. اس نزدیکی کو میں نے اب آپ سے پوچھنا ہے، آپ سے حل کروانا ہے. نزدیکی شاہ جی اب میرا حق بنتا ہے اتنی سال پڑھ پڑھ کے. انا عدت الشہور، مہینوں کی تعداد. اللہ کہہ رہا ہے مہینوں کی مکمل تعداد عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک. اسنا عشرہ شہرن، 12 مہینے ہے. اب سمجھ آئی یا نہیں آئی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ مہینوں کی تعداد، مہینوں کی. ذکر کن کا ہے؟ مہینوں کا. ذکر ملزوم ہوتا ہے، ارادہ لازم کا ہوتا ہے. مہینوں کی تعداد. خدا واسطے یار ترجمے ٹھیک کرے، خدا کے لیے سمجھے، خدا واسطے سمجھے. مہینوں کی تعداد عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک. اگر یہ مہینے ہوتے تو ہر مہینے، سارا سال مہینوں میں، ہر وقت مہینوں میں، ہر وقت کوئی وقت نہیں جو مہینے میں نہ ہو. یہ تو پھر نہیں ہے نا جو ہر وقت ہیں. یہ اچھا لگتا ہے، انہیں کا ذکر ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کوئی اور ہے، 12 مہینے کوئی اور ہیں. وہ ارادے میں ہیں، یہ ذکر میں ہیں. مہینوں کی بات سمجھ آ رہی ہے میری بابا؟ مہینوں کی تعداد عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک. اندیت ہے اللہ کے نزدیک. صحیح جرا فرمانی آپ نے. مہینوں کی تعداد عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک. اسنا عشرہ شہرن، 12 مہینے ہے. کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، ابھی نہ آسمان پیدا ہوئے نہ زمین. ابھی آسمان بھی پیدا نہیں ہوئے، زمینیں بھی پیدا نہیں ہوئی. آسمان بنیں گے، پھر
پھر سورج بنے گا، پھر چاند بنے گا، پھر رفتار ہوگی، غروب و طلوع ہوگا، تب جا کے دن شروع ہوں گے۔ اے اللہ اب تو بتا یہ کون سے مہینے آئے؟ اور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے ہائے۔ شاہ جی کون سے مہینے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کون سے مہینے سے؟ یہ نہیں سمجھ آئی ہے۔ یوم دیکھیں کیسے واضح، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمینوں کو خلق فرمایا اس سے پہلے۔ میں پھر جملہ کہوں، یوم خلق السماوات والارض، ہاں پھر میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، میں رہ گئی اللہ کی کتاب میں۔ معلوم ہوا ابھی آسمان و زمین نہیں ہوئے، کوئی کتاب ہے جس میں 12 مہینے ہیں۔ یہاں لاہور میں بھی رہتا ہوں، کہتے ہیں حافظ کی سمجھ نہیں آتی، نہیں آتی تو بتائیں، فرمائیں مجھے، جو نہیں آتی میں بیان کر دوں۔ مہینوں کی تعداد، ان عدت الشہور، بس آگی بات، ان عدت الشہور عند اللہ ہے، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 شہرا 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ ہے، یہی 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ معلومات جب سے مہینے ہیں تب سے کتاب ہے۔ جب سے مہینے ہیں، شاہ جی ہے نا؟ شکر ہے شکر ہے شکر، ٹھیک ڈاکٹر صاحب نے مجھے آیا کہ بے شک شکر ہے، ایک ٹیپ ہو گئی۔ 12 مہینے ہیں یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے کہ اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کی۔ آسمان و زمینوں کو پیدا ہونے سے پہلے اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نزدیک۔ میں اب لاہور میں ایک بزرگ سے ہے، میرے تشریف فرما ہے، میرے سارے بزرگ تشریف فرما ہے، یہ اندیت کیا ہے، اللہ کے نزدیک کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے آپ سمجھا دیں۔ ابھی نہ آسمان ہے، ابھی نہ زمین ہے، ابھی نہ مہینے بنے ہیں، پھر کون ہے اللہ کے پاس؟ جب اللہ کے پاس ہے تو کہاں ہیں؟ میں پھر جملہ کہوں، یہ اللہ کے پاس ہیں، یہ اللہ کے پاس ہے۔ پھر میں جملہ کہوں، یہ 12 امام اللہ کے پاس ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں۔ فرمائیں جناب، یہ کون ہے؟ شاہ جی کون ہے؟ بالکل کون ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، بتلائیں جناب، اندیت کیا ہے؟ یہ 12 کون ہے؟ مہینے نہیں، مراد کون ہے؟ امام۔ اللہ اماموں کا ذکر فرما رہا، ارادہ اماموں کا ہے، ذکر ملزوم کا کیا۔ اب میں ایک لفظ کہہ دوں تاکہ سمجھ جائیں، ان مہینوں میں تو پورے سال کا تصرف، حکومت، حکم، اقتدار ہی مہینوں کا ہے، ہر شے بدلتی ہی مہینوں کی وجہ سے ہے۔ جیسے سارے سال کا نظام ان 12 مہینوں میں ہے، اسی طرح عالمین کا نظام 12 اماموں میں ہے۔ کون ہے؟ کون ہے امام؟ ارادہ کن کا لیا؟
12 कौन है? इमाम। जिक्र किन का हुआ? महीनों का। देखिए अब ये महीना आ गया, ये नवंबर, या नवंबर का में आगे दिसंबर, सर्दी आई, ए मौसम बदलेंगे, ए हर्ष है, जो कुछ होता है किन के जरिए होता है? महीनों के। गर्मी सर्दी तो महीने आते हैं, गर्मी खुद आ जाती है, महीने आते हैं, सर्दी खुद आ जाती है, बारिशें खुद आ जाती है। बारिशों का मौसम है, आज भी इमाम के गम का मौसम है। मैं क्या कह रहा हूं? अब जिक्र किसका हुआ? मलजूम का। खालिक का इरादा किसका हुआ? लाजिम का। यही मैं पीट रहा हूं कि जिन्होंने भी तर्जमे किए वहां महीने लिखे है। यार महीने तो मलजूम है, इरादा लाजिम का है। वो लाजिम कौन है? इमाम। अल्लाह इन महीनों का नाम लेके समझाना इमाम चाहता है, इमाम समझाना चाहता है। इसलिए अल्लाह ने कहा इन्ना लगा के, खबरदार आगे तुम्हें इश्तिबाह हो जाएगा, कहीं मलजूम ना मुराद ले लो, हमारा इरादा लाजिम का है। ये महीने इमाम हैं, ये वाले महीने ना समझना। अब मैं जुमला कहूं, जिन महीनों में कत्ल और गारत होती है, ये महीने, अच्छा काफी होगी लग। इन्ना इद्दत शुहूर, महीनों की तादाद। अब मुझे माल बिल्कुल यकीन हो गया, अंबिया की तादाद बताना अल्लाह पे वाजिब नहीं है। अंबिया को ना तादाद मालूम ही नहीं है, उनके जिक्र जानते हैं आप? नाम आता है आपको? खानदान आता है? कैसे शहीद हुए, कैसे कहां दफन हुए, पता ही नहीं है। 35-36 नबियों के अलावा किसी का जिक्र ही नहीं है। मालूम हो गया अल्लाह नबियों का जिक्र, नाम या तारीख पूरी तरह बताना वाजिब नहीं है। बस तुम हमारे आखिरी को मान लो, नबी को कुल माने जाएंगे। बस आखिरी नबी मान लो, तुम्हारा मानना मुकम्मल। लेकिन यहां ये लगा के ना मलजूम का इरादा लाजिम का करके मलजूम का जिक्र करना, इस बात की दलील है कि इमामों की तादाद बताना वाजिब है। अब मैं जुमला कहूं, जब अल्लाह तादाद 12 बताएगा, ओ दुनिया वालों लाहौर में कहो, फिर एक ही खानदान में 12 ढूंढे, नस्लों में नहीं। जुमला कहूं खुश हो जाए, ये 12 इमाम एक ही खानदान में है। उस 12 इमामों के मरकज को अबू तालिब कहते हैं। कोई ओ वहां से लिए, कोई वहां से लिए, ओ कोई वहां से लिए। अगर 1200 होते तो जिंदगी गुजर जाती, मुकम्मल ही ना होते। 12 मुकम्मल नहीं होते यार। अच्छा चलो कोई डर नहीं। तादाद कितनी है? 12। चलिए इन दल्ला है, ये मेरे भाई हैं। शाहजी मैं आपसे अब आपसे पूछना है, इंदियत क्या है अल्लाह के नजदीक? अभी तो कोई शय नहीं, आलमीन की कोई शय है ही नहीं। कोई शय है वो अल्लाह है, खता अल्लाह जाने कहां है। लेकिन ये हैं। अच्छा हौला रखते, हौला रखें या भारी? थोड़ा सा आप समझा तो देना मुझे। हाय हाय हाय, जो तसव्वुर में भी नहीं आता, वो कमाल ही कमाल है। फिर इंदियत क्या है? इंदियत क्या है? खुमैनी साहब की किताबें तो पढ़ते नहीं, उलमा की किताबों के करीब नहीं जाते। जब वो नहीं समझ आता, अक्लू में नहीं आता, उसकी इंदियत कहां समझ आएगी? सुना के ही जाना है। अब ये नहीं है, ना, ये अब नहीं, मैं देख रहा हूं कि
परेशानियां होती रहे, ये परेशानियां होंगी तो अब बात मंजिल तक आएगी। इंदियत लुगत देखें जनाब, लुगत की जितनी किताबें मेरे पास मौजूद हैं, इंदियत की लुगत देखें, सयूती देखें, अरकान देखें, दूसरी किताबें मुफरदात देखें, जो जितनी किताबें इस वक्त मेरे पास लुगत की मौजूद हैं, इंदियत के माने हैं मौजूदगी। है मैं एक जुमला कह दूं, अगर आप खुश हो जाए, खुदा के लिए खुश हूं, जो अल्लाह के होते हुए मौजूद हूं, वो आले मोहम्मद। या अली इंदियत माने यार मौजूदगी, मौजूदगी। लुगत वालों को भी बसूरी बढ़ गई, हाँ क्या करें हम, लिखना तो है ही। इंदियत के माने मौजूदगी। फिर दूसरा लफ्ज़ इंदियत के माने पास, फेल नहीं है जिनको पास माने वही पास है। पास इंदियत माने पेलसिन पास। अच्छा चलो, फिर उन्होंने कहा इंदियत के माने है कुर्ब। है अब मैं एक जुमला कहूं, खुदा वास्ते समझे। जनाब अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह वो कमाल है, ना वो किसी के करीब है ना दूर है। ना वो करीब है ना वो किसी के करीब है। अगर वो मैं देख रहा हूं, अगर वो शाहरग के भी करीब है तो इन 14 की वजह से करीब है। इसलिए नहनो कहा, अना नहीं कहा। नहनो अकरब इलैहि, हम करीब। शुक्र है एक साहब को बिल्कुल नींद आ रही है, चंगा अच्छी बात है, ठीक है सो जाए, ठीक है अच्छी बात है यार, समय नहीं समझ आती नींद क्यों आती है। अब कुर्ब है, समझाए मुझे कुर्ब क्या है। अब आका खुमैनी साहब विलायत की तारीफ करते करते फरमाते हैं अल विलायतो है अल कुर्ब। विलायत ही कुर्ब का नाम है। वो अल्लाह हो के वली था, ये इमाम हो के वली। ठीक है, आगे इंदियत के माने, फिर आगे एक बार फिर इंदियत के कई माने अभी बहस कर। इंदियत हिस्सी किसे कहते हैं? इंदियत मानवी, इंदियत हिस्सी। अच्छा ये मैं और मिंबर इंदियत हिस्सी है, ये मिंबर है। अच्छा इसे तख्त कह देते हैं। तो तख्ते बिल्किस आया था या नहीं? अच्छा आया था, इंशाल्लाह शादी पढ़ेंगे। ओ 700 मील की रफ्तार से दूर मुल्क सबा से आया था या नहीं आया? 40 गज लंबा चौड़ा। सरकार आसिफ ने कहा कि सुलेमान इब्न दाऊद नबी तुम पलक नहीं झपकाओगे, उससे पहले आएगा, और पहले आया। नबी की आंख भी नहीं झपकी और आया, आंख ने देखा भी नहीं और आ गया। अगली लफ्ज़ बता रही, अगली लफ्ज़ बता रही है यार। जनाब सुलेमान नबी ने नहीं देखा यार, मेरा फैसला है। उन्होंने कहा आप आंख झपकाएंगे उससे पहले आ जाएगी, आपकी झपकी नहीं तो पहले आ गया, झपकने से पहले आ गया। अब आगे ले आते फलम मार रहा हो, बस जब देखा, पहले नहीं देखा। मुस्तकिर्रन इंदहू, वो वहां मौजूद है। ये इंदियत कौन सी है? हिस्सी। हिस्सी माने महसूस होने वाली यार है। अच्छा ये जो आया था ना, फासला इस
نے طے کیا ہوگا یا نہیں؟ نہ میں آپ سے بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. کیسے جلدی پہنچ گئے؟ یہ کیسے جلدی آیا؟ بتائیں گے بتائیں گے، اس لیے میں اس موضوع کو اشارہ دے رہا ہوں. اس طی العرض کو بیان کریں گے. آیا یا نہیں؟ اس کی رفتار اس کہنے میں، اس کن میں طاقت اتنی تھی کہ رفتار کا تصور آنکھوں بھی نہیں دیکھ سکی. سرکار فرماتے ہیں آصف کے پاس ایک اسم تھا، اس کی یہ طاقت ہے. ہمارے پاس 72 اسم اعظم. ہائے 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 ہائے. آ گیا یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی ہے؟ انڈیا. اند اللہ کون سی ہے؟ اچھا ایک اور بھی میں بتا دوں. 1 منٹ یہ بس ختم. دوسری اندیت ہے کل میرا حبیب کہہ دو. اس میں پوری مجلس ہے لیکن میں ساری نہیں پڑھتی، تھوڑی سی کافی ہے. شاہ جی ظفر صاحب کے کل میرا حبیب کہہ دو. انہوں نے کہا تو رسول نہیں ہے، تو رسول نہیں ہے، کہہ دو ان کو کہہ دو. کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہہ دو میری رسالت کا تمہارے اور میرے درمیان میں ہے، درمیان میں کافی گواہ اللہ ہے. کون گواہ ہے؟ کون ہے؟ ایک گواہ کون ہے؟ اللہ. معلوم ہو گیا رسالت کی گواہی کا معیار ہے اللہ ہونا. اب دیر سے سمجھ آئے میں کیا کروں؟ ایک گواہ کون ہے؟ ایویں نا اللہ گواہ ہے. اے اللہ تو خود کہتا ہے 2 گواہ ہونے ضروری ہے. ایک تو ہو گیا، دوسرا اللہ ہے نہیں. اب کوئی ایسا طریقہ بتا تاکہ دوسرا گواہ بھی تیرے عدل کے مطابق. تو اب خود لگائی، خود بتا، ہم تو نہیں بتا سکتے. فرمایا وہ ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اس کے بعد کیا ہوگی؟ اسے آپ نہیں سمجھ سکتے، خبر ہی نہیں. عِنْدَهُ اللہ فرما رہے عِنْدَهُ علم الکتاب، کتاب کا پورا العلم عندہ. ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہو، کتاب نہ ہو. کتاب تو ہو سکتی ہے مگر علم ہو. لطف نہیں لیا، لطف نہیں لیا. میں اب سمجھا سی بات کر. یہ اندیت کون سی ہے؟ مانوی. سمجھ نہیں آتی. وہ جس علم کا معیار ہی توحید والا ہو تو ہمیں کیا سمجھ آئے گا؟ اچھا آپ کو سمجھ آئی؟ جو سر نیچے کیے انہیں سمجھ آ گئی. ذرا یہ باتیں ہماری بہتر ہے کہ اسے لفظ فرما دی. الکتاب کا علم اس کے پاس ہو، وہ تیری رسالت کا گواہ ہو سکتا ہے. اب میں جملہ کہوں دوسرے بار، اگر میں نہ بھی گواہی دوں تو اکیلی کافی ہے. اس کی گواہی نہ جھٹلانا، اس کی گواہی توحید کے برابر ہے. اب جناب ایک اندیت اور آتی ہے.
ٹائم زیادہ ہو گیا، پھر تھوڑا سا بس مسائل رات کا وقت ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ اسی بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ابھی تو بات بالکل پہلی ہی مجلس میں کھڑی ہے، تو انشاءاللہ آواز آئی، میرا امام فرماتا ہے ہمارے غم میں ایسے رویا کرو. یہ رات جو چاند آپ نے دیکھا ہے زہرا کی بیٹی نے سفر میں دیکھا. جب میرے امام کی نظر پڑی نہ فرمایا انا للہ، رو لیا کرے رو لیا کرے. پاک بی بی نے فرمایا حسین میرا بھائی، یہ آیت استرجاع کیوں پڑھی آپ نے؟ یہ تو تعزیت کے وقت پڑھی جاتی ہے. اس وقت میرے امام نے فرمایا بہن ذرا محمل کا پردہ ہٹا کے دیکھنا. خدا کی قسم ثانیہ زہرا نے جب چاند کو دیکھا نا، تڑپ کے کہا چاند تو چمکتا رہے گا، میرا سارا گھر اجڑ جائے. اجرکم اللہ سیدنا سے قبول فرمائے. میرے امام نے آج چونکہ پہلی تاریخ ہے اس میں تیاری پڑھی جاتی ہے، میرے امام نے فرمایا عباس آپ کو ہم نے کہا تھا کہ اس بی بی نے باہر آنا ہے جو کبھی باہر نہیں آتا، جس کے باہر آنے کا دستور نہیں تھا. کل بھی میں نے اسلام آباد میں جملہ کہا، یہ نہ کہا کرو بیبیاں بازار میں آئیں، ان کا آنا دستور نہیں ہے، یہ بازاروں میں لائی گئی. ان کا دستور گھر سے باہر نکلنے کا نہیں. آپ نے اعلان کر دیا کہ کوئی شخص اپنے گھر سے باہر گھر میں نہ آئے، بازار میں باہر نہ نکلے، کیونکہ وہ زہرا کی بیٹیاں باہر آ رہی ہیں جو کبھی باہر نہیں ہیں. ہاں مولا میں نے کہہ دیا. ہائے ہائے سرکار عباس نے کہا مولا میں نے اعلان کر دیا ہے کوئی نہیں باہر آئے گا. اچھا عباس اعلان تو ہو گیا، آپ نے فہرست بنا لی ہے؟ ہاں مولا میں نے اوروں کی فہرست بنائی ہے، جو آپ کا گھر والے ہیں ان کی فہرست نہیں بنائی. امام نے جب سنا فرمایا عباس آئے میں خود نام لکھواتا ہوں. کاغذ قلم دوات لائے، جو ہی لائے نا جناب عباس حسب دستور لکھا نصر من اللہ و فتح قریب. جب امام نے یہ آیت دیکھی رو کے کہا مٹا کے لکھو انا للہ. بہت بڑی بات ہو، انا للہ اللہ اکبر یہ آیت لکھو. جناب عباس نے آیت لکھی. مولا حکم کن کن کا نام لکھنا ہے؟ فرمایا لکھو لکھو. پہلا نام لکھو علی زین العابدین. خدا جانے دین پہ کتنا طاقت صرف ہوئی ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. پہلا نام لکھو علی زین العابدین. سرکار عباس نے نام لکھا. دوسرا نام لکھو علی الاکبر. ماشاءاللہ. جب تیسرا نام آیا نا میرے امام خاموش ہوئے، کچھ تھوڑی دیر توقع فرمایا. جناب عباس کہتے ہیں مولا آگے فرمائیں کن کا نام لکھنا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. میرے امام نے سر اٹھا کے اپنے گھر کے دروازے پہ دیکھا نا، 14 دن کا علی اصغر ہے. رونا نہیں آیا، رونا نہیں آیا. اتنی دیر میں تو بیویاں باہر نہیں آتی. اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. میرے امام نے دیکھ کے فرمایا ام رومان اجازت ہے علی اصغر کا نام لکھوا دو. اجرکم اللہ. پاک بی بی نے کہا ایک اصغر ہے لاکھوں ہوتے، میں قربان کر دیتی لاکھوں ہوتے. عباس میرے بیٹے علی اصغر 14 دن کے علی اصغر کا نام لکھو. سرکار عباس نے نام لکھا. فرمایا آگے میری بیٹیوں کے نام لکھو. ہائے ہائے. اب یہاں روایتیں تو آپ کے سامنے ہیں. کانپ گیا ہاتھ. ہائے ہائے غیور کا ہاتھ. مولا کن کا نام لکھنا ہے؟ فرمایا ایسا سے کا لکھو فاطمہ صغرا. اوئے ہوئے ہوئے. سرکار عباس نے لکھا. مولا اب یہاں روایت دما کی دوسروں کی روایت آپ دیکھیں کہ امام کی داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگے. میرا امام رونے لگا. عباس کہتے ہیں مولا آگے جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ مولا آگے کن کا نام لکھیں؟ آہستہ سے کہا لکھو سکینہ بنت الحسین. رونا نہیں آیا ہے.
जब नाम आया ना सकीना का, सरकार अब्बास के हाथ से कलम गिरा, मौला फातिमा सुगरा का नाम माशाअल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। मौला बीमार फातिमा का नाम रह गया है। जब इमाम ने यह कहा, मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास मेरी फातिमा ने बाजार नहीं जाना, साथ नहीं जाना। बस जब बापी ने सुना ना मेरा नाम नहीं लिखा गया और कुछ नहीं किया, अपने हिस्से के भाई अली अकबर को आके गले लगा के कहा बाबा से सिफारिश करें, मेरा नाम नहीं लिखा गया। हाय हाय हाय, मैं जुमला कहूँ, तमाम रिवायात ने लिखा है कि जनाब अली अकबर जो ही इमाम के सामने आते, सरों का इमाम ताजीम के लिए खड़े हो जाते, पेशानी चूमते। अभी दूर थे अली अकबर, इमाम अभी उठे ही थे, अली अकबर की चीख निकल गई, बाबा फातिमा में नहीं जाना। बहुत बड़ी बात मैं कर रहा, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने रो के कहा अली अकबर तेरी शक्ल मेरे नाना जैसी है, फातिमा सुगरा की शक्ल मेरी माँ ज़हरा जैसी है। मैं बर्दाश्त नहीं करता मेरी माँ की शक्ल की तस्वीर हो। माशाअल्लाह हो गई मुकम्मल बात, हो गई। अब्बास नाम लिख दो, मुकम्मल हो गए। अब्बास बीबियों के दरवाजों के सामने हर बीबी का महमल बिठा दिया। ओहो महमल बिठा दिए गए। अब्बास अभी जाके एक एक दरवाजे पे ऐलान करो, आयते तथीर भी पढ़ते जाओ, इन्नमा युरीदुल्लाह भी पढ़ते जाओ, साथ कहो तराहलू या आला मुहम्मदिन। इमाम का हुक्म हो गया है, कूच का वक्त है, हर बीबी तैयारी करके आके अपने अपने महमल में बैठ जाए। अगर आप रोना चाहते मैं जुमला कहूँगा, हर बीबी ने जब आवाज सुनी ना जल्दी से उठकर अपने घर का दरवाजा बंद करके ताला लगाया और चाबी फातिमा सुगरा के आई। बहुत बड़ी बात है, अगर आप समझ गए तो अल्लाह जाने कितनी चाबियां आके आगे इकट्ठी हो गई, बीमार सुगरा के आगे आके रखी गई। हर बीबी आके अपने अपने महमल में सवार हो गई। तमाम बीबियां सवार हैं, महमल में सवार हुई। सदर दरवाजे पर जनाब सानिए ज़हरा का महमल बैठा हुआ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ रखते हैं, जनाब अब्बास पहुंच गए, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम और मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो अस्सलाम सारे पहुंच गए। कासिम खड़े हैं, इंतजार में है वो बीबी जो कभी नहीं आई। अल्लाह जाने उसका आना देखना चाहते, भाई कैसा देखना चाहते हैं, इमाम की नजर और होती है। बस सदर दरवाजे का पर्दा हटाना, एक बीबी का कदम बाहर आया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उम्मुल बनीन का बेटा तड़प के करीब जाके झुक के सलाम करता है। तमाम इमाम ने सलाम किया, करीब आ गई, महमल के करीब आई। जनाब अब्बास आए, आकाजादी आइए, गुलाम हाजिर है, मैं सवार कराऊं। मेरी शहजादी ने बाजू चूमे, अब्बास आज आपसे सवार नहीं हूं। तड़प गया उम्मुल बनीन का बेटा। बीबी पाक कोई ज्यादती मुझसे हो गई है, फरमाया उम्मुल बनीन का बेटा ऐसा नहीं, आज आपसे सवार नहीं होना। पीछे आए ना अली अकबर, आगे बढ़े, अम्मी मैं सवार कराऊं, बेटा आज से सवार नहीं होना। खुद इमाम आए, फरमाया आका हुसैन इमाम हो के हुक्म न दें, आज आपसे सवार नहीं होना। अब इमाम ने कहा बहन फिर किन से सवार होना है, आप जो रोना चाहते हैं। पाक बीबी ने कहा हुसैन मुझे वो सवार कराए जो कूफा और शाम के बाद। यही हाथ आए यही रोना। माशाअल्लाह सैयदना कबूल फरमाए। हुसैन मुझे वो सवार कराए जो कूफा और शाम के बाजारों में मुझे सवार भी कराए और उतारे भी। अब इमाम ने फरमाया ओ मेरा सज्जाद, ओ मेरा मुहारी, ओ शाम का मुसाफिर, ओ कुफी को सवार कराओ, कुफी आपसे सवार होना चाहती है।
غرض و غایات کے لیے اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوئے فیض المرام فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے, شہداء مومنین کے لیے, بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم.